بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول ریڈرز ہب۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ سب سے پہلے میں ان تمام لسنر سے ریڈرز سے ریکویسٹ کرتی ہوں جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ لازمی سبسکرائب کریں اور مجھے بتائیں کہ آپ کو کون کون سے ناول سننے ہیں، پڑھنے ہیں۔ میں آپ کے لیے ضرور پڑھوں گی۔ آج ہم جو ناول پڑھ رہے ہیں وہ ہے عشق پاگل کر دیتا ہے، مریم عزیز کا۔ مریم عزیز کے کیا کہنے ہیں، اتنے خوبصورت ان کے ناولز ہوتے ہیں، بہت ہی پیارا سٹائل ہے ان کا لکھنے کا، بہت ہی زبردست یہ ناول ہے، بلکہ ان کے سارے ہی بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ اس ناول میں ایک لڑکی ہے مقدس، یونیورسٹی فرینڈ، یونیورسٹی اسٹوڈنٹ ہے۔ وہ اپنی فرینڈ کی شادی پہ جاتی ہے تو وہاں پہ جو ہیرو ہے بزنس مین ہے، بڑی زبردست اس کی پرسنالٹی یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ وہ اس کو پسند کرنے لگ جاتا ہے۔ مقدس کی پہلے سے انگیجمنٹ ہو جاتی ہے، لیکن وہ جب ہیرو اپنا پرپوزل بھیجتا ہے تو اس کے جو مقدس کے پیرنٹس ہیں وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو وہ غصے میں آ کے اس کا جو چھوٹا بھائی ہے، وہ مڈل کلاس کا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، اس کو کڈنیپ کر لیتا ہے اور پھر ہیروئن کو پریشرائز کرتا ہے کہ تم میرے سے شادی کرو۔ تو اسی پہ ہے ساری کہانی بیسڈ۔ بہت 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 پیاری سٹوری ہے۔ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں، باتیں کم کرتے ہیں۔ عشق پاگل کر دیتا ہے، مریم عزیز۔ تمہارا ہسبینڈ بہت ہینڈسم ہوگا، ندا نے بغور اس کی ہتھیلی کا جائزہ لینے کے بعد کہا تو ایک مسکراہٹ اس کے لبوں کو چھو گئی۔ اور تو اور وہ بہت دولت مند بھی ہوگا۔ ندا کے اس انکشاف پر عائشہ اور ملائکہ نے باقاعدہ بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی تھی، لیکن وہ انہیں قاتل میں لائے بغیر ندا کو دیکھتے میں مصروف تھی، جو بڑی سنجیدگی سے اس کی ہتھیلی کو گھور رہی تھی۔ ندا، یہ دیکھو کہ اس کی شادی کب ہے؟ عائشہ نے ہوش میں آتے ہی جلدی سے ندا کو جھنجھوڑ کر کہا۔ تم تو پیچھے مرو، شادی اس کی دیکھنی ہے، تمہیں کیا ہول پڑ رہے ہیں؟ ندا نے دونوں ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلا اور پھر سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے۔ ہاں تو تمہاری شادی اسی سال متوقع لگ رہی ہے، اور غیروں میں، ٹوٹلی غیروں میں، ندا نے ہوا میں ہاتھ لہرا کر کہا، اور وہ جو اتنی ضبط سے کام لے رہی تھی کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ اس کو ہنستا دیکھ کر عائشہ اور ملائکہ بھی ہنسنے لگی، جبکہ ندا غصے سے انہیں گھورنے لگی۔ تمہیں یہ سب مذاق لگ رہا ہے؟ ندا کو غصے میں دیکھ کر اس سے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کی تھی، ورنہ ندا کا کوئی بھروسہ نہیں تھا پاس پڑی کوک کی بوتل اٹھا کر اس کے سر پر دے مارتی۔ میں مذاق تو نہیں سمجھ رہی، لیکن یقین بھی نہیں کر رہی، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھاڑ میں جاؤ، لڑکیاں مجھے ہاتھ دکھانے کو ترستی ہیں اور تم ہو کے سچ ہی لوگ کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر۔ تمہاری دوست ہوں نا، اس لیے تمہیں میری قدر نہیں۔ کیا زمانہ آ گیا ہے؟ ندا نے افسردہ لہجے میں کہتے ہوئے باقاعدہ ایک ٹھنڈی سانس بھری تو مقدس بے اختیار مسکرا دی۔ یار میں تو مذاق کر رہی تھی، ہاں تم تو میرے مستقبل کے بارے میں کچھ بتا رہی تھی، اس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کرتے ہوئے کہا، لیکن ندا نے کوئی توجہ نہ دی۔ اے ندا، زیادہ بھاؤ نہ کھاؤ، ورنہ میری جوتی کب سے تمہارے سر سے ملاقات کرنے کے لیے بے قرار ہو رہی ہے۔ ملائکہ کے جارحانہ انداز پر ندا نے جلدی سے مقدس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تمہاری لو میرج ہوگی کیا؟ عائشہ اور ملائکہ کے ساتھ اس کی اپنی بھی چیخ نکل گئی۔ ان تینوں کے چیخنے پر ان کی دوسری سائیڈ پر بیٹھے ایم اے فائنل کے گروپ نے گھور کر انہیں دیکھا تھا تو وہ سب شرمندہ ہو گئی۔ کیا کہا تم نے؟ مقدس آواز نیچی کر کے گھرائی تو ندا گھبرا گئی، وہ تو پہلے ہی ان تینوں کے چیخنے سے ڈر گئی تھی۔ میں نے کہا کہ تمہاری شادی ارینج نہیں ہوگی، پہلے تمہارے وہ تمہیں پسند کریں گے، ندا نے وہ پر زور دے کر کہا تو عائشہ اور ملائکہ نے کورس کی ادا میں آوازیں نکالنا شروع کر دی۔ واہ بھئی واہ مقدس، یو آر سو لکی۔ عائشہ نے رشک بھری نظروں سے اسے دیکھا تو اس سے پاس پڑی کتاب اٹھا کر اس کے سر پہ دے ماری۔ اور تمہارا ہسبینڈ کافی فلرٹ لگ رہا ہے، یا تو اس کی منگنی ٹوٹی ہے یا… ابھی ندا کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ مقدس نے بے ساختہ اپنا ہاتھ کھینچا۔ اس کے اس حرکت کو ان تینوں نے بہت چونک کر دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ ندا کے پوچھنے پر اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ یار فلرٹی ہوا تو کیا ہوا، محبت تو مقدس سے کرتا ہے۔ ماحول کی ٹینشن کو محسوس کر کے ملائکہ نے مسکرا کر کہا، یہ ناممکن ہے کہ میں کبھی ایسے شخص سے شادی کروں جو فلرٹی ہو، یا اس کی کوئی گرل فرینڈ ہو، یا اس کی کوئی منگنی ہو۔ مقدس نے غصے سے کہا تو وہ تینوں اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ بے شک ہینڈسم ہو، دولت مند ہو، یا جو بھی ہو، اس خوبصورتی اور دولت کا کیا فائدہ جس کا کردار ہی اچھا نہ ہو۔ مقدس کی بات پر عائشہ نے ایک نظر بغور اس کا خوبصورت چہرہ دیکھا جو غصے میں اور خوبصورت ہو جاتا تھا۔ مقدس ذہن کو اتنا تنگ رکھنا بھی ٹھیک نہیں،
آج کل کے دور میں کون لڑکا ہے جو لڑکیوں سے باتیں نہ کرتا ہو؟ اگر اس کی منگنی ٹوٹ گئی تو اس میں اس کا کیا قصور؟ ہو سکتا ہے قسمت میں ایسا ہو، اور اگر کوئی تم سے محبت کرتا ہے تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے، ورنہ آج کل کون کسی سے محبت کرتا ہے؟ عائشہ نے دھیمے لہجے میں اسے سمجھایا تو مقدس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا اور گراؤنڈ کی گھاس نوچنے لگی۔ کیوں کیوں یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکا کسی لڑکی سے بات نہ کرے جب وہ اپنے لیے ایسی لڑکی چاہتا ہے جو صرف اس کی ہو؟ تو ایک لڑکی یہ کیوں نہیں چاہ سکتی؟ کم از کم میں اس بات کو نہیں مانتی۔ جب آج تک میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، میں نے خود کو ہمیشہ کسی کی امانت سمجھتے ہوئے اپنی حفاظت کی ہے، کبھی خیانت نہیں کی، تو وہ کیسے میری امانت میں خیانت کر سکتا ہے؟ اور انسان نہیں، زندگی میں کئی موقع ایسے آئے ہیں کہ میں بھی اپنے نفس کے آگے بہک سکتی تھی، لیکن میں نے خود کو ہمیشہ ایسے موقعوں پر مضبوط رکھا۔ وہ تو پھر مرد ہوگا مضبوط، وہ کیوں نہیں ایسا کر سکتا؟ اس سے عائشہ کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ سمجھ کر عائشہ چپ کر گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی مقدس صحیح کہہ رہی ہے، کیونکہ عائشہ کا بھائی علی اسے پسند کرتا تھا اور شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کی منگنی ٹوٹ چکی تھی صرف اس وجہ سے کہ اس کی کئی گرل فرینڈز تھیں، اس سے بھی کبھی علی کی حوصلہ افزائی نہیں کی تھی، اور عائشہ اس کے خیالات جانتی تھی۔ اس نے کبھی علی کی حمایت نہیں کی تھی، لیکن وہ چاہتی تھی کہ مقدس اس کی بھابھی بنے۔ کیا تم لوگ سیریس ہو گئے ہو؟ یہ صرف باتیں ہیں، جسٹ اے فن۔ ہاتھوں کی لکیریں ایک علم ہے بس، باقی غیب کا علم تو صرف اللہ جانتا ہے۔ بات مذاق میں ہو رہی تھی اور مقدس تم بھی نہ بس ملائکہ بھی عائشہ کی خاموشی کا مطلب سمجھ گئی تھی، اس لیے جلدی سے بات بدل دی۔ مقدس نے ایک نظر عائشہ کو دیکھا جو چپ چاپ اپنے پاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شرمندہ ہو گئی، پتہ نہیں ہمیشہ غصے میں وہ ایسے ہی فضول بول جاتی تھی۔ سوری عائشہ، تم مجھے جانتی ہو نا، مائنڈ مت کرنا، اور اگر تمہیں برا لگا تو سوری۔ مقدس نے عائشہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ ملائکہ اور ندا نے سکون کا سانس لیا۔ تم دونوں دفعہ ہو جاؤ تو اچھا ہے۔ میں نے مقدس کا ہاتھ دیکھا، اس خوشی میں مقدس ٹریٹ دے گی۔ ندا کے کہنے پر ملائکہ اور عائشہ نے بھی زور دینا شروع کر دیا۔ اس کے نہ کرنے کے باوجود وہ لوگ اسے کینٹین لے جانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ وہ چاروں بچپن سے ایک ساتھ تھیں، اسکول سے کالج تک کا سفر انہوں نے ایک ساتھ طے کیا تھا، ایک ہی سبجیکٹ کے ساتھ۔ مقدس، ندا اور عائشہ ایک ہی اسٹریٹ پر ساتھ ساتھ رہتی تھی، جبکہ ملائکہ کا گھر اسی اسٹریٹ پر تھا لیکن کچھ فاصلے پر۔ عائشہ کے والد ڈاکٹر تھے، وہ 2 بہنیں اور 2 بھائی تھے، دونوں بھائی اس سے بڑے تھے اور بڑی بہن شادی شدہ تھی۔ ملائکہ کے والد بھی ڈاکٹر تھے، وہ 3 بہنیں اور ایک بھائی تھا جو ان تینوں سے چھوٹا تھا، اور ندا 1 بہن اور 2 بھائی تھے، اس کے والد بینکر تھے۔ مقدس کے والد انجینئر تھے اور 1 بہن اور ایک بھائی تھے، وہ ایم اے کی اسٹوڈنٹ تھی، جبکہ اس کا چھوٹا بھائی خیان 8ویں کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا۔ ان چاروں کی دوستی مزاجوں میں فرق ہونے کے باوجود بہت مضبوط تھی۔ ندا اور ملائکہ کی طبیعت بہت شوخ تھی، دونوں بہت فیشنیبل تھی، ہر فیشن کو آزمانا ان کی عادت تھی۔ عائشہ کا مزاج درمیانہ تھا، جبکہ مقدس کا مزاج قدرے سنجیدہ تھا۔ وہ ان کے ہر مذاق میں ان کے ساتھ شریک ہوتی تھی، لیکن اپنے شریک سفر کے بارے میں اس کی جو رائے تھی اس میں وہ کسی قسم کی خامی کی روادار نہیں تھی۔ شروع میں جب بھی بات چلتی تو وہ اکثر اسے اتنی شدت پسندی پر منع کرتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس موضوع پر اس سے بات کرنے سے گریز کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ وہ کسی حد تک ٹھیک تھی، وہ جیسی تھی وہ ویسا ہی چاہتی تھی، وہ اس قابل تھی کہ اسے کوئی مخلص اور خالص ملے۔ زبردست ڈیکوریشن تو بہت شاندار ہے، ملائکہ نے ستائشی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لیا۔ اچھی ہے نا؟ میں نے علی نے مل کر کروائی ہے۔ عائشہ نے خوشی سے دیکھا، کافی رش ہے اسٹیج پر۔ مقدس نے اسٹیج کی طرف دیکھا، میرا خیال ہے نکاح ہو رہا ہے، میں پہلے ہی کہہ رہی تھی دیر ہو گئی ہے، اب چلو۔ عائشہ کے کہنے پر ندا بھی بول پڑی، ہاں چلو، لیکن ہم ذرا آگے کی ٹیبل پر قبضہ جمائیں گے، اور وہ دیکھو آنٹی اور ممی وغیرہ بھی وہی ہیں۔ ندا نے اسٹیج کے قریب اپنے اور ان کے گھر والوں کی طرف اشارہ کیا۔ کرسیوں پر بیٹھتے ہی ندا نے حسب عادت ارد گرد کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ آج عائشہ کے بھائی کا نکاح تھا، وہ تینوں اسی سلسلے میں آج یہاں موجود تھی اور حسب معمول شرارتیں شروع کر دی تھی۔ عائشہ مہمانوں پر تبصرے کر رہی تھی اور اس کی باتوں پر ان کے کہے نکل رہے تھے۔ مقدس نے ہنستے ہنستے اپنا چہرہ ٹیبل پر ٹکا دیا، جب خود پر قابو پا لیا تو چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، جن کی ہنسی اب بھی قابو میں نہیں آئی۔ اچانک اس کے مسکراتے لب سکڑ گئے، کیونکہ اسٹیج کی سیڑھیوں پر ساکت کھڑا وہ شخص ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جلدی سے نظروں کا زاویہ بدلا تھا۔
یار بس کرو، میرے جبڑے دکھنے لگے ہیں۔ ویسے بھی امی کہتی ہیں جتنا زیادہ ہنسو اتنا ہی رونا پڑتا ہے، اور آج میرا رونے کا کوئی موڈ نہیں۔ ندا نے ہاتھ اٹھا کر کہا تو ملائکہ کی نظر عائشہ پر پڑی، جس کے ہونٹوں پر دبی دبی ہنسی اب بھی تھی۔ ارے مقدس، تم کیوں سنجیدہ ہو گئی ہو؟ ملائکہ نے سر جھکائے مقدس کو دیکھ کر پوچھا تو اس نے ایک نظر سامنے دیکھا جہاں وہ شخص اب موجود نہیں تھا۔ اس نے سکوت کا سانس لیا۔ میں ندا کے مشورے پر عمل کر رہی تھی۔ چلو، اس نے کبھی اپنی بات پر خود عمل نہیں کیا اور تم عمل کر رہی ہو۔ ملائکہ نے ندا کی طرف دیکھ کر کہا جہاں نئی شرارت کے آثار نمایاں تھے۔ بھابھی کو لا رہے ہیں، میں آئی، عائشہ نے اسٹیج کی طرف آتی دلہن کو دیکھ کر کہا۔ ویٹر کی کولڈ ڈرنک سرو کرنے کے بعد ان تینوں کے درمیان خاموشی رہی تھی، جبکہ ندا جائزہ لینے میں مصروف تھی۔ زبردست یار، کیا چیز ہے! ویٹر کے جانے کے بعد ندا کی پرجوش آواز پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تبھی عائشہ بھی آ گئی۔ کیا ہوا ندا، کوئی زبردست چیز کھانے والی ہے؟ مقدس نے مسکرا کر کہا۔ کہاں؟ عائشہ نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دیا۔ پاگل، وہ سامنے اسٹیج پر بلیک ڈنر سوٹ میں قسم سے کیا بندہ ہے! ندا اسے گھور گھور کر دیکھ رہی تھی۔ اب وہ تینوں بھی اسٹیج کی طرف دیکھنے لگی۔ واقعی بندہ ہے، بہت ہینڈسم۔ کاش میرا رشتہ دار ہوتا۔ ملائکہ کی حسد بھری آواز پر ندا نے غصے سے اسے دیکھا۔ تمہارا تو دماغ خراب ہے، جب بھی رشتہ جوڑنا الٹا ہی جوڑنا، اور ویسے بھی تم اپنا منہ بند رکھو۔ ان ایکٹیویٹیز میں تمہارا حصہ لینا منع ہے کیونکہ تم منگنی شدہ ہو۔ ملائکہ بچپن سے اپنے کزن سے منسوب تھی۔ منگنی شدہ ہونے کا مطلب ہے میں اچھی چیزیں دیکھنا چھوڑ دوں؟ ملائکہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ مقدس، تمہارا کیا خیال ہے نا خوبصورت؟ ندا نے بھی اسے بیچ میں گھسیٹا تو اس سے اسٹیج پر کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ بھی کچھ دیر پہلے یہی تو اسے گھور رہا تھا، اپنے شاندار سراپے کی وجہ سے نمایاں نظر آ رہا تھا۔ مقدس گئی کام سے، ملائکہ نے اس کی آنکھوں کے آگے ہاتھ لہرا کر کہا۔ بکو مت، مقدس نے جھینک کر اسے گھورا۔ عائشہ، تم جانتی ہو اسے؟ ملائکہ کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ بھائی کے کوئی جاننے والے ہوں گے۔ ہیلو لیڈیز، کیا ہو رہا ہے؟ آواز پر سب نے مڑ کر دیکھا جہاں علی کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ہم تو پارٹی انجوائے کر رہے ہیں، آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ عائشہ نے پیار سے بھائی کو دیکھ کر پوچھا۔ ویسے علی، آج تو تم بہت ہینڈسم لگ رہے ہو، کسی لڑکی کو امپریس کرنے کی فکر میں تو نہیں؟ ندا نے شرارت سے علی کی طرف دیکھا۔ او شکریہ، ذرہ نوازی ہے آپ کی، ورنہ بندہ اس قابل کہاں۔ میں تو خیر سے شروع سے ہی اتنا پیارا ہوں۔ ہاں، وہ الگ بات ہے کہ آپ کو محسوس اب ہو رہا ہے، اور میں لڑکیوں کو امپریس نہیں کرتا، وہ خود ہی ہو جاتی ہیں۔ میرا نہیں خیال تم اتنی توپ چیز ہو، ملائکہ نے اسے چڑھایا۔ خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں، میرا بھائی لاکھوں میں ایک ہے، عائشہ نے علی کا ہاتھ تھام کر کہا۔ چلو جی، قصہ ہی ختم، ندا نے دونوں ہاتھ جھاڑ کر کہا۔ آپ کیوں خاموش ہیں؟ علی نے کنکھیوں سے خاموش بیٹھی مقدس کو دیکھ کر کہا۔ مقدس، تم آج کل کیا کر رہی ہو؟ علی سے چپ نہ رہا گیا تو اس نے خود ہی مخاطب کیا۔ کچھ خاص نہیں، اس کے کہنے پر علی نے غور سے اسے دیکھا جو سفید لباس میں سادہ چہرے کے ساتھ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ وہ سب بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ ملائکہ اور ندا کے ساتھ بھی وہ شروع سے بہت فرینک تھا۔ مقدس کے ساتھ بھی ٹھیک ٹھاک بات چیت تھی، لیکن جب اس کے جذبات نے مقدس کے لیے نیا رخ اختیار کیا اسے پتہ ہی نہیں چلا۔ وقت گزرنے کے ساتھ سب پر اس کی پسندیدگی واضح ہونے لگی تھی۔ بظاہر ان کے ایک ہونے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی، لیکن نہ جانے کیوں مقدس کا رویہ اس سے محتاط ہو گیا تھا۔ وہ سب سے پہلے مقدس سے بات کرنا چاہتا تھا، اس کے بعد بڑوں کے علم میں یہ بات لانا چاہتا تھا کہ لیکن مقدس کا رویہ اسے ہمیشہ بات کرنے سے روک دیتا تھا۔ اب بھی اس کی لا تعلقی پر وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ ارے یہ عاطف بھائی کے ساتھ کون آ رہا ہے؟ علی نے عاطف کے ساتھ آتے شخص کو دیکھ کر کہا تو وہ بھی ادھر دیکھنے لگی۔ ارے یہ تو وہی ہے۔ ملائکہ کے کہنے پر ندا نے ٹیبل کے نیچے سے اپنی ہیل اس کے پاؤں پر دے ماری۔ آؤچ! ملائکہ کے کراہنے پر سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ کیا ہوا؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی عاطف اس شخص کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گیا۔ علی کھڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا اپنے بھائی کا، یہ میرا بھائی علی۔ اس شخص نے مسافہ کے لیے اپنا ہاتھ علی کی طرف بڑھا دیا، جس کو علی نے جلدی سے تھام لی۔ نائس ٹو میٹ یو، اس نے علی سے کہا تو علی مسکرا دیا۔ سیم ٹو یو، اور علی یہ ہیں وجاہ یزدانی امپائر کے مالک، اور یہ میری سسٹر عائشہ اور یہ ان کی فرینڈز، لیکن ہماری فیملی ٹرمز ایسے ہی ہیں کہ آپ انہیں بھی میری بہنیں کہہ سکتے ہیں۔ آپ سب سے مل کر بہت خوشی ہوئی، وجاہت نے ان کو دیکھ کر کہا۔ یہ ندا ہے، یہ ملائکہ اور یہ مقدس۔ اپنا نام لینے پر مجبوراً اس سے سر اٹھا کر اس شخص کو دیکھنا پڑا تھا۔ اس کے دیکھنے پر اس نے زیر لب اس کا نام لیا تھا۔ مقدس نے چونک کر اس کی اس حرکت کو دیکھا تھا۔ آئیے میں آپ کو اپنے پیرنٹس سے ملواتا ہوں۔
عاطف کے کہنے پر وہ اس کے ساتھ چل پڑا۔ ویری امپریسو پرسنالٹی۔ علی نے متاثر نظروں سے جاتے ہوئے وجاہت کو دیکھا اور عاطف کے بلانے پر وہ بھی اس کی طرف چلا گیا۔ تو موصوف کا نام وجاہت ہے، ندا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ویسے کسی نے خوب سوچ سمجھ کر ان کا نام رکھا ہے، شکل و صورت کے ساتھ کروڑوں کی جائیداد کا مالک، امیزنگ۔ ملائکہ کافی متاثر نظر آ رہی تھی۔ مقدس تمہارا کیا خیال ہے؟ ندا نے ہمیشہ کی طرح اسے بیچ میں گھسیٹا۔ مجھے تو کافی عجیب لگے۔ مطلب؟ ندا کو لفظ عجیب کچھ ہضم نہیں، مطلب تو پتہ نہیں، جو مجھے لگا تمہیں بتا دیا۔ مقدس نے کندھے اچکا کر کہا۔ چھوڑو یار، چلو سعدیہ بھابھی سے ملتے ہیں۔ عائشہ نے اپنی بھابھی کا نام لیا تو وہ لوگ سٹیج کی طرف بڑھ گئیں۔ بجو، ماما آپ کو ڈرائنگ روم میں بلا رہی ہیں۔ خیان کی آواز پر اس کے لکھتے ہاتھ ایک دم رک گئے تھے۔ کوئی کام تھا؟ کوئی انکل آنٹی آئے ہیں؟ یہ کہہ کر خیان باہر نکل گیا۔ مقدس نے ایک لمحہ سوچا اور پھر دوپٹہ اچھی طرح سر پر لے کر باہر نکل آئی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہو کر سلام کیا تو وہاں موجود سب لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آؤ بیٹا یہاں آؤ۔ وہاں بیٹھی عورت نے اس کو اپنے پاس بلایا تو وہ ان کے پاس آ گئی۔ ماشاءاللہ سالیہ، آپ کی بیٹی تو بہت پیاری ہے۔ ان کی بات پر سامنے بیٹھی سالیہ مسکرا دی۔ مقدس تو ہمیں نہیں جانتی ہوگی۔ کیوں بیٹا، جانتی ہو؟ ان کے استفسار پر اس سے سر نفی میں ہلا دیا۔ میرا نام عاصمہ ہے اور یہ میرے شوہر قدیر ہے۔ میں عائشہ کی والدہ کی کزن ہوں۔ کل عاطف کے نکاح پر ہم آئے تھے، لیکن میرا خیال ہے آپ نے ہمیں نہیں دیکھا۔ بیٹا کس سبجیکٹ میں ایم اے کر رہی ہیں؟ قدیر صاحب نے اس سے پوچھا۔ ماسٹرز ان انگلش۔ سالیہ، کل جب میں نے مقدس کو دیکھا تو سچ پوچھو میرا دل خوش ہو گیا۔ آج کل کے دور میں اتنی سادہ بچیاں کہاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ گھر جا کر میں نے قدیر سے کہا، مقدس کتنی دیر سے ہمیں نظر نہیں آئی، تو کہنے لگے ابھی دیر کہاں ہوئی ہے، تو آج ہم یہاں ہیں۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ خود ہنس پڑی تو قدیر صاحب اور سالیہ بھی مسکرا دی۔ مقدس سے سوالیہ نظروں سے ماں کو دیکھا کہ اب میں جاؤں۔ ان کا اشارہ سمجھ کر سالیہ مسکرا دی۔ مقدس بیٹا تم جاؤ اور کلثوم کے ہاتھ چائے بھیج دو۔ کلثوم کو چائے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آ گئی، لیکن کام کے لیے جو یکسوئی اسے درکار تھی اب وہ نہیں رہی تھی۔ اسے فائل بند کر دی اور لیٹ گئی۔ مقدس بیٹا یہ کون سا ٹائم ہے سونے کا؟ سالیہ بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی لائٹ آن کر دی تو مقدس نے مندی مندی آنکھوں سے گھڑی کو دیکھا۔ وہاں 7 بج رہے تھے۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کیا تمہاری طبیعت خراب ہے؟ انہوں نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بس رات کو بھی لیٹ سوئی تھی اور اب ٹیسٹ کی تیاری میں تھک گئی ہوں۔ اس نے اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ مقدس جی، اسے بند ہوئی آنکھوں کے ساتھ جواب دیا۔ تمہیں پتہ ہے یہ لوگ کیوں آئے تھے؟ نہیں، یہ لوگ اپنے بیٹے کا پرپوزل لے کر آئے تھے۔ اب انہوں نے بات کی تو کچھ دیر کے لیے مجھے یقین ہی نہیں آیا کہ میری بیٹی اتنی بڑی ہو گئی۔ انہوں نے اس کے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تو اس نے چونک کر اپنی آنکھیں کھول دی اور غور سے ماں کا چہرہ دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں میں اب پانی بھرنے لگا۔ بیٹیاں اتنی جلدی بڑی کیوں ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے بھرائی ہوئی آواز میں خود کلامی کی تھی۔ ماما آپ رو رہی ہیں؟ مقدس پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی۔ ماما ادھر دیکھیں، میں کہیں نہیں جا رہی۔ اس سے جلدی سے ان کا چہرہ ہاتھوں میں لے کر انہیں متوجہ کیا۔ اس کے اس طرح پریشان ہونے پر یک دم حواسوں میں آ گئی۔ پاگل، میں تو ایک بات کر رہی تھی، بیٹیاں تو ہوتی ہی پرائی ہیں، ایسے ہی میں تو اتنی جلدی آپ کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں۔ ماں کو مسکراتا دیکھ کر اس نے ایک بار پھر اپنا سر ان کی گود میں رکھ دیا۔ سفیان نام ہے، انجینئر ہے، ان کا اکلوتا بیٹا ہے، 3 بہنیں ہیں، وہ سب شادی شدہ ہیں، بہت سادہ سے لوگ ہیں۔ مجھے تو بہت پسند ہے، یقیناً تمہارے پاپا کو بھی پسند آئیں گے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ مقدس جو ان باتوں کو غور سے سن رہی تھی چونک پڑی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں، آپ کو جو ٹھیک لگے، اس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لی تو سالیہ بیگم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اور اس کی پیشانی چوم کر مسکرا دی۔ بنو، میری پیا کے گھر جا کر ہمیں بھول نہ جانا۔ ندا نے اپنی بھونڈی آواز میں سر اور تال کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ اب اس سے پاس پڑی ٹرے کو اٹھا کر بجانا شروع کر دیا۔ ندا خدا کے لیے اپنا یہ بھونپو بند کرو، اب میرا صبر جواب دے رہا ہے۔ ملائکہ نے غصے سے ٹرے اس کے ہاتھ سے لے لی۔ یار مقدس، یو آر سو لکی، آنٹی کو میں نے نظر نہیں آئی۔ ندا نے مستوی دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ٹھنڈی آہ بھری۔ عائشہ نے ایک نظر اسے دیکھ کر افسوس سے سر ہلایا۔ ویسے مقدس، سفیان بھائی واقعی اچھے ہیں، تم دونوں کی جوڑی اچھی رہے گی۔ اس معاملے میں تم واقعی خوش قسمت رہی ہو، جیسا تم چاہتی تھی وہ ویسے ہی ہیں۔ عائشہ نے رشتہ داری کی بنا پر اسے معلومات باہم پہنچائی۔ ویسے شکل کے کیسے ہیں؟ ملائکہ نے چاٹ کی پلیٹ سے انصاف کرنے کے بعد پوچھا۔ ٹھیک ہے، لیکن میرے اندازے کے مطابق تو ان کو کافی ہینڈسم ہونا چاہیے۔ ندا کے کہنے پر عائشہ نے اسے دیکھا۔ تم اپنا اندازہ اپنے پاس رکھو، تمہاری ساری باتیں غلط ثابت ہو رہی ہیں۔ سفیان بھائی کی کوئی منگنی نہیں ٹوٹی اور نہ ہی وہ فلرٹی ہیں۔ کیوں، انہوں نے تمہیں بتا کر فلرٹ کرنا تھا؟ ندا نے تنک کر عائشہ کو جواب دیا۔ جی نہیں، وہ ایسے نہیں لگتے۔
لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ خیر اگر یہ نہیں ہے تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ مقدس خوش رہے، ہمیں اور کیا چاہیے؟ اور اس دن والی بات تو ایک مذاق تھا۔ ندا کے سنجیدگی پر کہنے پر مقدس نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ندا، عائشہ مذاق کر رہی تھی۔ مقدس نے ندا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کی سنجیدگی کو ملائکہ اور عائشہ نے بھی حیرت سے دیکھا تھا، کیونکہ وہ بہت کم کسی بات کو مائنڈ کرتی تھی۔ انہیں پریشان دیکھ کر ندا کھلکھلا کر ہنس دی۔ کم آن یار، میں کبھی سنجیدہ نہیں ہو سکتی۔ اس کے مسکرانے پر وہ تینوں بھی ہنس دی۔ کلثوم، کوئی آیا ہے کیا؟ ڈرائنگ روم میں سے باتوں کی آواز سن کر وہ سیدھی کچن میں آ گئی۔ جی باجی، وہ صاحب سے ملنے کچھ لوگ آئے ہیں، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ کلثوم کے پوچھنے پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، پہلے میں کپڑے چینج کر لوں۔ پھر اس نے اپنا کالج بیگ اٹھاتے کہا۔ جب وہ کپڑے چینج کر کے آئی تب تک مہمان جا چکے تھے۔ واہ بھئی، آج بریانی پکی ہے۔ بریانی دیکھ کر اس کی بھوک چمک گئی۔ ابھی اس نے ایک چمچہ منہ میں ڈالا تھا کہ اس نے افتخار صاحب کے زور زور سے بولنے کی آواز سنی۔ اس نے پریشانی سے چمچہ واپس پلیٹ میں رکھ دیا اور اٹھ کر ان کے کمرے کی طرف آ گئی۔ اس نے ساری زندگی اپنے باپ کو اتنی اونچی آواز میں بات کرتے نہیں سنا تھا۔ عجیب پاگل قسم کے لوگ ہیں۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی رشتہ نہیں کرنا، پھر وہی رٹ۔ آپ سوچ لیں، دولت نے ان لوگوں کا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ وہ بہت غصے میں صالحہ بیگم سے مخاطب تھے۔ افتخار پلیز، کیا ہو گیا؟ وہ لوگ آئے اور چلے گئے، آپ کیوں اتنا غصہ کر رہے ہیں؟ ہم نے کہہ جو دیا کہ کوئی بات نہیں کرنی تو بس بات ختم۔ میں آج ہی قدیر صاحب کو ہاں کر دیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد اس سے افتخار رضا کو کہتے سنا تو وہ انہی قدموں میں واپس لوٹ آئی۔ ان کی گفتگو سمجھنے سے قاصر تھی۔ کلثوم، ایک کپ چائے بنا دو۔ 2-3 چمچ کھانے کے بعد اس نے پلیٹ کو پیچھے سرکا کر کلثوم سے کہا۔ ماما چائے پئیں گی؟ صالحہ بیگم کو اندر آتا دیکھ کر اس نے پوچھا۔ ہاں تم بیٹھو، میں لے لیتی۔ اس کو اٹھتا دیکھ کر انہوں نے روک دیا۔ چائے کا کپ لے کر وہ اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی اور پرسوچ نظروں سے چائے کو دیکھنے لگی۔ مقدس نے ان کے پریشان چہرے کو دیکھا تو ہمت کر کے پوچھ بیٹھی۔ ماما، پاپا اتنا غصے سے کیوں بول رہے تھے؟ سب ٹھیک تو ہے؟ کچھ نہیں بیٹا، ایسی کوئی خاص بات نہیں۔ تمہارے پاپا ایسے ہی ٹیمپر لوز کر گئے تھے۔ ویسے بھی وہ لوگ کچھ عجیب تھے۔ پھر کسی خیال سے چونک کر انہوں نے کھوجتی نظروں سے مقدس کا چہرہ دیکھا۔ تم کسی وجاہت کو جانتی ہو؟ نہیں، کیوں؟ مقدس نے حیرت سے ان سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، وہ وجاہت یزدانی کا پرپوزل لے کر آئے تھے تمہارے لیے، لیکن تمہارے پاپا فون کی گھنٹی پر ان کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ وجاہت یزدانی، اس نے زیر لب نام کو دہرایا۔ یہ نام کہاں سنا ہے؟ اس نے شہادت کی انگلی سے اپنی کٹ پٹی کو دبایا۔ اچانک اس کے ذہن میں چمکا ہوا عاطف بھائی کے پاس اس کے منہ سے سرگوشی کے انداز میں نکلا۔ واٹ؟ عائشہ کی بات پر ان دونوں کی چیخ بے ساختہ تھی، جبکہ مقدس نے صرف نظر اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ وجاہت یزدانی کا پرپوزل مقدس کے لیے تمہیں کس نے بتایا؟ ملائکہ نے حیرانی کے جھٹکے سے نکلنے کے بعد عائشہ سے پوچھا۔ وہ لوگ امی اور ابو سے بات کر رہے تھے کہ وہ افتخار انکل کو سمجھائی۔ اتفاقاً میں نے ان کی گفتگو سن لی۔ عائشہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ مقدس، تمہیں پتہ تھا؟ ندا نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کل ماما نے بات کی تھی، لیکن اتنی واضح نہیں۔ میں تم لوگوں کو بتانے والی تھی۔ مقدس نے ان تینوں کی خونخوار نظروں کو دیکھ کر جلدی سے وضاحت دی۔ انکل نے انکار کیوں کیا؟ مجھے تو حیرت ہے، اتنا اچھا رشتہ تو آج کل کے دور میں خوش قسمتی سے ملتا ہے۔ ندا نے کشن اٹھا کر گود میں رکھ لیا۔ سچی میرے لیے آیا ہوتا تو میں خوشی کے مارے بے ہوش ہو جاتی۔ عائشہ نے دونوں آنکھیں میچ کر کہا۔ اس لیے تمہارے لیے نہیں آیا؟ ملائکہ کے منہ سے ایک دم نکلا، لیکن عائشہ نے زیادہ غور کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ یہ رشتہ وجاہت یزدانی کے ایما پر آیا ہے۔ عائشہ کی بات پر ان تینوں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ دیکھو، اس دن عاطف بھائی کے نکاح پر صرف وجاہت یزدانی موجود تھا، اس کی فیملی نہیں۔ تو لازمی بات ہے اس کی پسند پر یہ رشتہ آیا ہے، کیونکہ اس کی فیملی تو دور کی بات، اس سے بھی ہم سب کی دور دور تک کوئی واقفیت نہیں، اس لیے اس دن وہ بات ہم سے کر رہا تھا۔ گھور مقدس کو رہا تھا، ملائکہ نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ندا نے شرارت سے مقدس کو دیکھا، جو کارپیٹ پر آڑی ٹیڑھی لائنیں کھینچنے میں مصروف تھی۔ مقدس ندا کے زور سے پکارنے پر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کہاں گم ہو؟ ندا نے اس سے پوچھا۔ وجاہت یزدانی کے خیالوں میں۔ عائشہ کے کہنے پر وہ تینوں قہقہہ لگا کر ہنس پڑے۔ مقدس نے خشمگین نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ یار فضول مت بولو، یہ عجیب مصیبت ہے، پہلے سفیان صاحب اور اب یہ وجاہت یزدانی۔ مقدس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم بہت ناشکری ہو، اتنے ماسی والے حلیے میں بھی وہ لوگ تمہیں پسند کر گئے اور تم بیزار ہو۔ یہاں تو وہ حساب ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ ہیں بیزار۔ پتہ نہیں آج کل لوگوں کے ٹیسٹ کو کیا ہو گیا ہے۔ اتنی خوبصورت 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں اور انہیں یہ محترمہ بھا گئی۔ خاص طور پر مجھے اس وجاہت یزدانی پر دکھ ہو رہا ہے۔ میں تو اسے دیکھ کر سمجھی تھی کہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا، اسے میں نظر نہیں آئی تھی،
लगता है अपनी नज़र की ऐनक घर भूल आया था। जो चीज़ ज़्यादा सफ़ेद और चमकती हुई नज़र आई उसने सोचा यही अच्छी है। वजाहत यज़दानी, तुम्हें अल्लाह पूछेगा। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी और तुम्हारा जहाज़ यहाँ लैंड कर गया। मेरा सपनों का महल बसने से पहले ही उजड़ गया। निदा की दुहाई पर उन तीनों का हंस हंस कर बुरा हाल हो गया था। फ़ोन की बेल पर उससे गर्दन घुमाकर टेलीफोन की तरफ देखा, फिर अपना ध्यान टीवी पर मरकूज कर दिया। लेकिन 5-6 बेल्स पर भी जब किसी ने फ़ोन रिसीव ना किया तो मजबूरन उसको उठना पड़ा। हेलो, उसके हेलो कहने पर कुछ तौक़ुफ़ के बाद दूसरी तरफ से किसी ने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, किससे बात करनी है आपको? मुक़द्दस के लिए ये आवाज़ कतई अजनबी थी। आपसे दूसरी तरफ से आती आवाज़ ने उसकी पेशानी पर शिकने नमूदार कर दी। आप मुक़द्दस हैं? वो फ़ोन रखने वाली थी जब उससे सुना। उसने हैरानी से रिसीवर को कान से हटाकर देखा। जी। उसकी आवाज़ में हैरत नुमाया थी, जिसको शायद दूसरी तरफ महसूस कर लिया गया था। इसीलिए जब वो बोला तो हंसी का उनसर गालिब था। कैसी हैं आप बोल कौन रहे हैं? अब मुक़द्दस ने झुंझलाकर पूछा। वजाहत यज़दानी। मुक़द्दस ने एकदम अपनी धड़कन की तेज़ी महसूस की थी। मेरा ख्याल है आप मुझे पहचान गई हैं। उसकी खामोशी को महसूस करके उसने कहा, मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। मैंने अपने फादर को 2 मरतबा आपकी तरफ भेजा, लेकिन दोनों मरतबा इनकार किया गया। आप अपने पेरेंट्स को समझाएं, इनकार का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जब कोई मुझे चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं उसे हासिल करके रहता हूँ। मेरा ख्याल है आप मेरी बात समझ गई होंगी। मैं फिर फ़ोन करूँगा। लाइन मुनक़ता होने पर वो जैसे होश में आ गई। अच्छे खासे मौसम में उसने अपने माथे पर पानी के कतरे महसूस किए थे। वो कांपती टांगों के साथ सोफे पर बैठ गई। उसका फ़ोन नंबर कहाँ से मिला? सबसे पहला सवाल उसके जहन में ये आया था। इसी तरह बात करने का मतलब क्या था? मैं क्या समझाऊं? उसने मुझे क्या समझ रखा है? उसे गुस्से से सोचा और दोनों टांगों को सोफे पर रखकर अपने बाजू उनके गिर्द लपेट लिए। पागल, उससे गुस्से से सोचा और पास पड़ा हुआ रिमोट उठाकर चैनल बदल दिया। मुक़द्दस इफ्तिखार रज़ा की आवाज़ पर उसे चौंक कर उन्हें देखा। बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? जी ऐसे ही। वो जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। आजकल मेरा बेटा कहाँ मसरूफ़ होता है, पापा के लिए टाइम ही नहीं। उनकी बात पर वो शर्मिंदा हो गई। पापा, आजकल टेस्ट हो रहे हैं इसीलिए। अच्छा, फारिग हो ना, मेरे कमरे में आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उनके पीछे उनके कमरे में आ गई। सालेहा ने तुम्हें सुफियान के बारे में बताया होगा, वो जो बहुत गौर से उनका चेहरा देख रही थी, अपने नज़रें झुका ली। जी तो बेटा, वो लोग मुझे अच्छे लगे हैं, हमारे जैसे हैं। सबसे अहम बात कि उनका और हमारा मिजाज मिलता जुलता है। मैं सुफियान से मिला हूँ, मुझे वो बच्चा अच्छा लगा है। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो मैं उन्हें हाँ कर दूँ। पापा, मैं एतराज़ क्यों करूँगी? आपको जो बेहतर लगता है मेरे लिए वो करे, वो अच्छा होगा। लेकिन वो कुछ झिझक कर बोली। हाँ बेटा बोलो। इफ्तिखार साहब, जो बहुत गौर से उसे देख और सुन रहे थे, बोले। पापा, मैं अपना मास्टर्स कंप्लीट करना चाहती हूँ। मुक़द्दस के कहने पर वो बेख्तियार मुस्कुरा दिए। पगली, तो ज़रूर करो, अभी तो हम सिर्फ मंगनी करेंगे। मैं इतनी जल्दी अपनी बेटी को खुद से दूर थोड़ी करूँगा। उन्होंने उसे अपने साथ लगा लिया। मैं पापा को इस फ़ोन के बारे में बता दूँ? उसने एक पल को सोचा। नहीं, ऐसे ही पापा परेशान हो जाएंगे। वो आदमी क्या कर सकता है? उसे सर झटक कर सोच को भी झटकने की कोशिश की थी। बेटा, तुम्हें कुछ कहना है? इफ्तिखार साहब ने उसके चेहरे पर कशमकश के आसार देकर कहा। कुछ नहीं पापा, तुम मेरे फैसले पर तसल्ली रखो, क्योंकि मैं अपनी बेटी की नेचर और पसंद अच्छी तरह से जानता हूँ। समझा कि शायद वो उस रिश्ते से डर रही है, तो उसने अपना सर उनके सीने पर रख कर आंखें बंद कर ली। उसने अपने गिर्द फैले इनके बाजों में तहफ़्फ़ुज़ महसूस किया था। पापा, मुझे आप पर पूरा यकीन है। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दिए। इफ्तिखार, एहसान भाई आए हैं। साले बेगम ने अंदर आकर आयशा के वालिद का नाम लिया। खैरियत? पता नहीं, आप चले। मुक़द्दस ने उनसे अलग होकर उनका परेशान चेहरा देखा और फिर एक नज़र माँ को देखा। उनके चेहरे पर भी घबराहट थी। चलो, उन्होंने उठते हुए कहा। उनके बाहर निकलते ही मुक़द्दस बाहर निकल आई। एहसान, रिश्तेदारी बराबर के लोगों में अच्छी लगती है। वो लोग बहुत अमीर है, उनको देखकर अंदाज़ा होता है काफ़ी मॉडर्न भी है। और मुक़द्दस की नेचर को तुम भी जानते हो, वो उन लोगों में एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम जानते हो वो कितनी सादा मिजाज है। ऐसी बेजोड़ शादियाँ ज़्यादा दिन नहीं चलती। और मेरी बच्ची में मेरी जान है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता। ड्राइंग रूम के आगे से गुजरते हुए मुक़द्दस ने आवाज़ सुनी तो वहीं रुक गई। तुम शायद उम्र की बात कर रहे हो इफ्तिखार। 10-11 साल का कोई फ़र्क इतना ख़ास तो नहीं। और फिर वो लोग इतनी चाह कर रहे हैं। मुक़द्दस को अंदाज़ा हो गया था बात किस मौजू पर हो रही है। इफ्तिखार, बात वो नहीं जो तुम कह रहे हो। असल बात बताओ। उन्हें परेशान देखकर एहसान साहब ने कहा।
ان کی بات پر افتخار صاحب نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لی تھی۔ ہاں احسان، یہ وجوہات اپنی جگہ ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مجھے اس لڑکے کی ریپوٹیشن ٹھیک نہیں لگی۔ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے اور اپنی بیوی کو طلاق دے چکا ہے۔ اب تم بتاؤ وہ کتنا اچھا ہو سکتا ہے؟ اندر بیٹھے احسان صاحب نے تو جو محسوس کیا ہوگا، لیکن باہر کھڑی مقدس کے ارد گرد دھماکہ ہوا تھا، اور یہ بات کسی نے نہیں بلکہ خود اس کے والد نے مجھے بتائی ہے۔ بقول ان کے وہ سچائی کی بنیاد پر یہ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تم خود بتاؤ، میں جانتے بوجھتے کیسے مقدس کو اس کنویں میں دھکیل دوں؟ مقدس نے افتخار رضا کی تھکی تھکی سی آواز سنی۔ افتخار، آئی ایم سوری، مجھے بالکل بھی اس بات کا پتہ نہیں تھا۔ میں خود بیٹیوں والا ہوں، اور مقدس کو تو میں بالکل عائشہ کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف ان کے بار بار اصرار کی وجہ سے آ گیا تھا، مجھے معاف کرنا، مجھے بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ انہوں نے دائیں ہاتھ سے اپنا بایاں ہاتھ دبایا۔ احسان صاحب کو پشیمان دیکھ کر افتخار رضا نے بے اختیار ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احسان، مجھے تمہاری نیت پر کوئی شک نہیں، میں جانتا ہوں تم مقدس کو اپنی بیٹی سمجھتے ہو۔ چھوڑو اس قصے کو، ویسے بھی میں آج قدیر صاحب کو ہاں کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد ان میں کیا بات ہوئی مقدس سن نہیں سکی، کیونکہ وہ وہاں سے ہٹ گئی تھی۔ ندا اپنی منگنی کی خوشی میں ٹریٹ دے رہی تھی، لیکن اب انہیں جانے کا مسئلہ تھا۔ میں علی سے کہتی ہوں، عائشہ نے کہہ کر گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ تھوڑی دیر بعد علی عائشہ کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ گاڑی میں بیٹھے پانچوں افراد خاموش تھے۔ اس خاموشی کو سب سے پہلے ملائکہ نے توڑا تھا۔ کیا بات ہے، آج سب چپ ہیں؟ علی، تم تو اتنا بولتے ہو، کیا آج ڈانٹ پڑی ہے؟ ملائکہ کی بات پر علی مسکرا دیا۔ لگتا ہے کسی گرل فرینڈ سے لڑائی ہو گئی ہے۔ میری کوئی گرل فرینڈ نہیں۔ اس کے سنجیدگی پر کہنے پر ملائکہ خاموش ہو گئی۔ علی شرمندہ ہو گیا، پھر خود بول پڑا، ندا منگنی مبارک ہو، نوازش ہے جناب کی، تم بھی کروا لو تاکہ مجھے بھی مبارکباد دینے کا موقع مل جائے۔ اس کی بات پر وہ محض مسکرا سکا۔ مقدس، تمہیں بھی مبارک ہو، علی نے مرر سے پیچھے بیٹھی مقدس کو کہا۔ مقدس سے نظر اٹھا کر سامنے مرر میں دیکھا جہاں سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھینکس۔ اس سے چہرہ دوبارہ کھڑکی کی طرف موڑ لیا۔ اس کے بعد دوبارہ ان میں کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن وہ سارا رستہ الجھن میں رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی دو آنکھیں بار بار اسے دیکھ رہی ہیں۔ گاڑی سے اتر کر مقدس سے سکون کا سانس لیا۔ علی اس کے بارے میں کیا سوچتا ہے وہ جانتی تھی، وہ اس کی خاموشی کی وجہ بھی جانتی تھی، لیکن وہ علی کے بارے میں ویسا نہیں سوچ پائی تھی جیسا وہ اس کے لیے سوچنا چاہتا تھا۔ اسے علی سے ہمدردی تھی لیکن محبت نہیں۔ چلو بھی آرڈر کرو، لیکن سوچ سمجھ کر، ندا نے پہلے ہی انہیں وارن کر دیا۔ یہ علی کہاں رہ گیا؟ ندا نے علی کو نہ پا کر کہا۔ وہ کسی کام سے گیا ہے، آ جائے گا، عائشہ نے کہہ کر نظریں مینیو کارڈ پر دوڑانی شروع کر دی۔ سفیان بھائی وہ کھانے میں مصروف تھے۔ جب انہوں نے عائشہ کی آواز سنی تو سب دروازے کی طرف دیکھنے لگے، جہاں سے ایک لڑکی اور دو آدمی داخل ہو رہے تھے۔ ان میں سے سفیان صاحب کون سے ہیں؟ ملائکہ نے عائشہ سے پوچھا۔ وہ بلیو شرٹ والے۔ وہ؟ ندا کی حیرت سے بھرپور آواز آئی، پھر اس سے مقدس کو دیکھا جو سر جھکائے کوک کے سپ لینے میں مصروف تھی۔ چلو ہم چلتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے پر ملائکہ نے کہا تو ندا نے ویٹر کو بلا کر بل پے کر دیا۔ ارے عائشہ آپ! سفیان عائشہ کو دیکھ کر ان کی طرف آ گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ عائشہ کے پوچھنے پر وہ گڑبڑا گیا۔ اور یہ کون ہے؟ عائشہ نے ایک اور سوال کر دیا۔ یہ میرے دوست ہیں اور یہ میری کولیگ نازش ہیں۔ سفیان کے تعارف کرانے پر وہ لوگ مسکرا دیے۔ یہ میری دوست ہیں اور یہ مقدس ہے، آپ کو پتہ ہوگا۔ عائشہ نے شرارت سے سفیان کو دیکھا، جس نے کن اکھیوں سے مقدس کو دیکھا تھا جو فرش کو دیکھنے میں مصروف تھی۔ جی دیکھا تو نہیں تھا، نام سے ضرور واقف ہوں۔ سفیان کے کہنے پر تینوں کھلکھلا کر ہنس دی، جبکہ مقدس نے اپنا چہرہ کچھ اور موڑ لیا تھا۔ اچھا سفیان بھائی، جلد ہی آپ سے ملاقات ہوگی، اب چلتے ہیں۔ اجازت لینے پر مقدس نے سب سے پہلے قدم آگے بڑھائے تھے۔ راستے میں عائشہ نے علی سے پوچھا، علی، سفیان بھائی کے ساتھ جو لڑکی تھی تم اسے جانتے ہو؟ میں نے اسے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے اسے سفیان بھائی کے آفس میں دیکھا ہے۔ علی نے عائشہ کی مشکل آسان کر دی۔ نہیں، میں نے اسے کہیں اور دیکھا ہے۔ عائشہ نے اپنے دماغ پر زور دیا۔ ہاں، ان کے گھر دیکھا ہے۔ عائشہ نے چٹکی بجا کر کہا۔ یہ لڑکی مجھے ٹھیک نہیں لگتی۔ عائشہ نے اپنی سوچ کا اظہار کیا۔ چھوڑو یار، ویسے بھی تم کہہ رہی تھی تمہارے سفیان بھائی بہت شریف ہے۔ ندا نے اس کی بات یاد دلائی۔ ہاں لیکن تم نے ہی کہا تھا لگنے اور ہونے میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چھوڑو یہ فضول بحث، ندا کو منہ کھولتا دیکھ کر ملائکہ نے کہا، اور ورنہ کوئی پتہ نہیں تھا وہ یہیں لڑنا شروع کر دیتی۔ مقدس بظاہر باہر دیکھ رہی تھی، لیکن اس نے ان کی تمام گفتگو سنی تھی۔
یہ تیاریاں تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، ایک کام ختم کرو تو دوسرا تیار ملتا ہے۔ سالیہ بیگم کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر باہر بیٹھی مقدس مسکرا دی۔ ابھی منگنی ہے تو یہ حال ہے، شادی پر پتہ نہیں تمہارا کیا بنے گا۔ افتخار رضا نے انہیں دیکھ کر کہا، جو چیزیں اٹھا کر رکھ رہی تھی۔ تب مجھے لگتا ہے پاگل ہو جاؤں گی۔ ان کی بات پر افتخار رضا کا کہا بے ساختہ تھا۔ ٹیلی فون کی بیل پر مقدس نے مسکرا کر فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، سفیان بات کر رہا ہوں۔ دوسری طرف سے آتی آواز سن کر وہ حیران رہ گئی۔ آپ یقیناً حیران ہوں گی، لیکن میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ کل چونکہ منگنی ہے تو میں نے سوچا میں پہلے ہی بات کر لوں۔ مقدس سے گھبراہٹ محسوس کی۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، کل میں نے آپ کو دیکھا تو آپ مجھے اچھی لگی، لیکن میں چاہتا ہوں آپ چادر مت لیں، ہمارے گھر کا ماحول بھی ایسا ہے۔ میں امی کو انکار نہیں کر سکا، لیکن میں اب ان سے ان باتوں سے اکتا چکا ہوں۔ مجھے ماڈرن لڑکیاں اچھی لگتی ہیں، اتنی بڑی چادر میں انسان بیکورڈ لگتا ہے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے اس سے پوچھا۔ جی چلیں ٹھیک ہے، امید ہے آپ میری بات پر غور کریں گی۔ اللہ حافظ۔ مقدس نے ریسیور واپس رکھ دیا۔ یہ شخص کیسا مذہبی ہے جو اپنی ہونے والی بیوی سے کہہ رہا ہے کہ چادر لینا چھوڑ دو۔ مقدس سے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر گرا لیا۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ کبھی کوئی فون کر کے کچھ کہتا ہے، کبھی کوئی کچھ۔ اس سے فون کے ساتھ اسے وجاہت یزدانی کا فون بھی یاد آ گیا۔ اس سے غصے سے سوچا، آج رات کو مجھے دیر ہو جائے گی، کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد جانا ہے۔ افتخار رضا نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا، آج ہی واپسی ہو جائے گی نا؟ سالیہ بیگم نے انہیں اٹھتا دیکھ کر کہا، جی کہہ تو رہا ہوں۔ اچھا مقدس، خیان، اللہ حافظ، انہوں نے دونوں کا ماتھا چوم کر کہا۔ کالج سے واپسی پر گھر میں قدم رکھتے ہی اسے کافی خاموشی کا احساس ہوا تھا۔ لاؤنج پہ اس کی پہلی نظر پریشان حال سالیہ پر پڑی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ وہ تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ اسے دیکھ کر انہوں نے رونا شروع کر دیا۔ انہیں مسلسل روتا دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی۔ خیان ابھی تک نہیں آیا؟ ان کی بات پر مقدس کی نظریں گھڑی کی طرف گئی جہاں 3 بج رہے تھے۔ لیکن وہ تو 2 بجے آ جاتا ہے۔ ہاں میں نے اسکول بھی فون کیا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں وہ کب کا چلا گیا ہے۔ انہوں نے ایک بار پھر رونا شروع کر دیا۔ ماما چپ ہو جائیں، میں اس کے دوستوں سے پتہ کرتی ہوں۔ مقدس نے ڈائری پکڑ کر اس کے سب دوستوں کو باری باری فون کیا، لیکن سب نے لا علمی کا اظہار کیا تھا۔ اب مقدس بھی گھبرا گئی تھی۔ اس نے ملائکہ کے گھر فون کیا۔ اس کے بھائی محسن نے بتایا کہ وہ کافی دیر اس کا انتظار کرتے رہے، لیکن وہ وین میں نہیں آئے تو وین والے انکل سمجھے وہ گھر چلا گیا ہے۔ مقدس کتنی دیر ریسیور تھامے ایسے ہی بیٹھی رہی۔ کچھ پتہ چلا؟ اسے ایسے بیٹھا دیکھ کر سالیہ بیگم نے اس کا کندھا ہلایا۔ ماما میں اسکول جاتی ہوں۔ مقدس نے ایک نظر گھڑی کو دیکھا جو 4 بجا رہی تھی۔ مقدس، میں افتخار کو فون کروں؟ ماما پاپا کو پریشان مت کریں، میں پہلے اسکول دیکھا ہوں پھر پاپا سے بات کرتے ہیں۔ گاڑی تو پاپا لے گئے تھے۔ وہ سیدھی ندا کے گھر آئی تھی۔ لاؤنج میں ہی ندا اسے مل گئی۔ ندا پلیز مجھے جلدی سے کار کی چابی دو۔ اس نے ندا کو دیکھتے ہوئے کہا، خیریت؟ ندا نے اس کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ نہیں خیان ابھی تک گھر نہیں آیا، مجھے اس کے اسکول جانا ہے۔ اب اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ندا گھبرا گئی۔ اس سے جلدی سے چابی اسے پکڑائی تھی۔ میں ابھی ساتھ چلوں؟ مقدس نے اپنے پیچھے ندا کی آواز سنی۔ نہیں، تم صرف دعا کرو خیان مل جائے۔ اس سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے کہا۔ اسکول کے گیٹ کے قریب گاڑی کھڑی کر کے کتنی دیر وہ خالی عمارت کو دیکھتی رہی۔ سارا اسکول ویران پڑا تھا۔ اگر وہ یہاں نہ ہوا، خالی عمارت اس کا دل ہلا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ قدم آگے بڑھاتی، اس نے اپنے پیچھے خیان کی آواز سنی، بجو۔ وہ جلدی سے پیچھے مڑی۔ پیچھے خیان کھڑا تھا۔ وہ بے اختیار اس کی طرف بڑھی۔ خیان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ خیان کو گلے لگاتے ہی اس کے آنسو نکل آئے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید سوال پوچھتی، اس سے خود پر کسی سائے کو چھاتے ہوئے دیکھا تو وہ آنسو صاف کر کے فوراً مڑی۔ اپنے پیچھے کھڑے ہوئے جہاز یزدانی کو دیکھ کر ایک پل کے لیے اسے اپنی قدموں سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ اس کے دیکھنے پر وہ مسکرایا تو وہ جیسے ہوش میں آئی تھی۔ اس نے ایک دم کھڑے ہو کر خیان کا ہاتھ پکڑا۔ خیان وجاہت مقدس پر سے نظریں ہٹا کر خیان کو پکارا، جی بھائی۔ خیان کی تابع داری پر مقدس نے حیران ہو کر خیان کو گھورا۔ آپ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ مقدس سے ہاتھ چھڑا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مقدس ہکا بکا خیان کو دیکھنے لگی۔ مجھے پتا تھا آپ ضرور آئیں گی، کیونکہ آپ کے فادر اسلام آباد گئے ہوئے تو خیان کو لینے آپ کو ہی آنا تھا۔ مقدس نے چونک کر اس شخص کو دیکھا تھا۔ اس کو کیسے پتا چلا؟ اس نے حیرت سے سوچا۔ خیان آپ کے پاس تھا؟ اس نے اپنے شک کی تصدیق چاہی۔ ہوں، وجاہت نے محض ہنکارا بھرنے پر اکتفا کیا تھا۔ اس نے جانے کے لیے قدم بڑھا دیا جب وجاہت یزدانی کا ہاتھ اس کے راستے میں حائل ہو گیا۔ میری بات ابھی شروع نہیں ہوئی اور آپ جا رہی ہیں؟ اس گھٹیا حرکت کا مطلب؟ مقدس نے غصے سے پوچھا۔ اس کی بات پر وہ کہا لگا کر ہنس پڑا، لیکن جواب نہیں دیا۔ راستہ چھوڑے۔ سنسان راستہ، اترتی ہوئی شام کے سائے اور سامنے کھڑا یہ شخص اس کے لیے کافی پریشان کن تھے۔
میں نے اس دن فون پر آپ سے کہا تھا کہ اپنے پیرنٹس کو سمجھائے، لیکن بجائے سمجھانے کے آپ منگنی کر رہی ہیں، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں جو چیز مجھے پسند آ جاتی ہے میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں ہر قیمت پر۔ آپ کو شادی مجھ سے ہی کرنی پڑے گی۔ میں آپ کو چیز لگتی ہوں؟ دولت کے نشے میں پاگل ہو گئے ہیں آپ، دوسرا انسان آپ کو انسان نہیں لگتا، یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ اس طرح کی حرکتوں سے میں ڈر جاؤں گی۔ آپ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ آپ سے شادی کرنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ غصے سے مقدس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ وہ جو بہت غور سے اسے دیکھ رہا تھا مسکرا دیا۔ میں سوچ رہا ہوں آپ خاموش زیادہ اچھی لگتی ہیں یا غصے سے بولتی ہوئی؟ اپنی بات کا ایسا جواب سن کر اس کا دل چاہا سامنے کھڑے اس شخص کا منہ نوچ لے، پھر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ مرنے تو میں نہیں دوں گا۔ اب ایک بار پھر سمجھا رہا ہوں، میرے علاوہ کسی کے بارے میں سوچنا بھی مت، کسی اور کے نام کی انگوٹھی پہننے کی غلطی مت کرنا، یہ تمہارے لیے اور تمہارے گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ اب آپ سے تم پر آ گیا تھا۔ ابھی تو خیان تمہارے ساتھ جا رہا ہے، لیکن اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو میں کیا کر سکتا ہوں اس کا اندازہ بھی تم نہیں کر سکتی۔ تم کیا کرتی ہو، تمہارے گھر والے سب کی ایک ایک پل کی خبر رکھتا ہوں، اس کا اندازہ بھی تمہیں ہو گیا ہوگا۔ وہ مسکرایا۔ تم میرے ٹیمپرامنٹ کو ضرورت سے زیادہ آزما چکی ہو، ابھی تو تم جاؤ اچھی طرح سوچو۔ جو جواب میری سوچ کے مطابق ہی ہونا چاہیے، ورنہ نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ میں رات کو فون کروں گا، اٹینڈ ضرور کرنا، ورنہ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ وہ اس کو دیکھے بغیر اس کے لہجے کی صفاقی محسوس کر سکتی تھی۔ کچھ دیر بعد اسے گاڑی سٹارٹ ہونے اور پھر جانے کی آواز سنی۔ وہ خود کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی تک آئی تھی۔ خیان سیٹ پر بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا۔ گھر کا راستہ اس نے کس طرح طے کیا وہ نہیں جانتی تھی۔ اسے دور سے ہی گیٹ پر کھڑی صالحہ بیگم نظر آ گئی۔ خیان کو دیکھتے ہی وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھی تھی۔ خیان کی خوشی میں انہوں نے اس کے سفید پڑتے رنگ کو نہیں دیکھا تھا۔ ندا کے روکنے کے باوجود وہ سیدھی گھر آ گئی اور کمرے میں جا کر دروازہ لاک کر لیا۔ سوچ کر اس کا سر پھٹنے لگا تھا۔ وہ اس کی بات کو محض دھمکی سمجھ کر نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے لہجے کی صفاقی اس کو اب بھی محسوس ہو رہی تھی۔ خیان کو اسکول سے لے جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ میں کیا کروں؟ اس نے اپنا سر تکیے پر گرا دیا اور کچھ دیر بعد وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کسی چیز کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تھی، کچھ کچی نیند اور کچھ کمرے میں اندھیرا ہونے کی وجہ سے وہ سمجھ نہیں پائی۔ مقدس دروازہ کھولو۔ اب دستک کے ساتھ صالحہ بیگم کی آواز آئی تھی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ لائٹ جلانے کے بعد اسے دروازہ کھول دیا۔ کب سے دستک دے رہی ہوں، کیا سو گئی تھی؟ انہوں نے ایک نظر اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا۔ جی تمہارے پاپا آ گئے ہیں، تمہیں بلا رہے ہیں، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ اس نے ہاتھوں سے بالوں کو سیدھا کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو پاپا، آپ کا ٹور کیسا رہا؟ اس نے اپنے چہرے پر بشاشت پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ٹور تو اچھا رہا، مگر تم مجھے اچھی نہیں لگ رہی، انہوں نے بغور اس کی اتری صورت دیکھ کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں پاپا، اس نے نظریں جھکا کر کہا کیونکہ آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ مقدس یہاں آؤ، انہوں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس کے بیٹھتے ہی انہوں نے اپنا بازو پھیلا کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ مقدس تم تو میری اتنی بہادر بیٹی ہو، اپنی ماں کی طرح نہیں چھوٹی چھوٹی بات پر رونے بیٹھ جاؤ۔ میں یہاں نہیں تھا، پیچھے سے تم نے خیان کو ڈھونڈ لیا، مجھے تو سن کر اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ تو وہ ایک دم ان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ پاپا مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، انہوں نے اس کا چہرہ اونچا کیا۔ ڈر کس بات کا بیٹا؟ خیان آ گیا ہے نا، وہ بتا رہا تھا جس کے ساتھ وہ رہا وہ بہت اچھا شخص تھا، تم بھی تو ملی ہو اس سے، خیان کا تو وہ دوست بن گیا ہے۔ افتخار رضا کی بات پر اس کا رنگ اڑ گیا۔ انہوں نے اس کی پریشان شکل دیکھی تو مسکرا دیے۔ مقدس کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتاؤ، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ پاپا آپ میرے ساتھ ہیں نا؟ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے؟ میں ہر وقت ہر جگہ تمہارے ساتھ ہوں۔ چلو اب موڈ ٹھیک کرو، کل تمہاری منگنی ہے، کیا سوچیں گے وہ لوگ؟ اب کھانا کھا کر سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں، انہوں نے اس کی پیشانی چوم کر کہا۔ ابھی اس سے کچھ نوالے ہی لیے تھے جب فون کی گھنٹی بجی۔ بیل کی آواز پر اس کے ہاتھ میں پکڑا نوالا پلیٹ میں گر گیا۔ کتنی دیر بیل ہوتی رہی لیکن وہ ٹچ سے مس نہیں ہوئی۔ تبھی افتخار رضا دروازہ کھول کر باہر آئے تھے۔ ان کے کتنی دفعہ ہیلو کرنے کے باوجود کوئی نہیں بولا۔ وہ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ مقدس نے سامنے پڑی پلیٹ کو ایک نظر دیکھا۔ اب اسے کھانا کھانا مشکل ہو گیا تھا۔ تبھی فون پھر بج اٹھا۔ اسے دونوں کان ہاتھ پر رکھ لیے۔ کچھ دیر بعد جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو بیل بند ہو چکی تھی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ جب ایک بار پھر اس نے فون کی گھنٹی سنی، اس نے خوفزدہ نظروں سے فون کو دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا وہ ابھی فون سے باہر نکل کر آئے گا۔ وہ بھاگنے کے انداز میں کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کر دیا۔ وجاہت نے جھنجھلا کر فون کو دیکھا اور بٹن آف کر کے موبائل بیڈ پر اچھال دیا اور باہر ٹیرس پر نکل آیا اور سگریٹ سلگا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ دروازے پر دستک کی آواز سن کر اس سے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ یس
काफ़ी देर बाद जब कोई आवाज़ सुनाई ना दी तो उसने मुड़कर देखा तो जल्दी से हाथ पे जलता हुआ सिगरेट नीचे फेंक दिया और उंगलियों से बालों को संवारता हुआ अंदर आ गया। दादी माँ, आप अभी तक सोई नहीं? वजाहत ने घड़ी की तरफ देखा जो 2 बजा रही थी। तुम भी तो जाग रही हो? वो मुस्कुराकर सोफे पर बैठ गई तो वो भी मुस्कुराता हुआ उनके सामने बैठ गया और सर उनके घुटनों पर रख दिया। वो उसके बालों पर हाथ फेरने लगी। वजाहत, बेटा, अगर तुम कहो तो हम एक बार फिर उन लोगों के घर चाहते हैं। उसकी ज़रूरत नहीं। वजाहत ने आंखें बंद ही रखी। फिर तुम उसे भूल जाओ। अब उससे चौंक कर सर उठाई। ये नामुमकिन है दादी, मैं उसे नहीं भूल सकता, ना ही छोड़ सकता हूँ। कल नहीं तो परसों से हर हाल में यहाँ आना है। इज्जत से बात की तो उनकी समझ में नहीं आई। अब मुझे और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। आमना खातून ने खोजती नज़रों से उसकी सुर्ख आंखों को देखा। बेटा, लड़कियों की इज्जत बड़ी नाजुक होती है और फिर जैसे आप चाहते हैं उसे तो तकलीफ़ देने का सोचते भी नहीं। कुछ ऐसा वैसा मत करना जिससे वो लड़की टूट जाए। उनकी बात पर वजाहत नज़रें चुरा गया। आप गलत समझ रही हैं दादी माँ, मैं कुछ ऐसा वैसा नहीं करूँगा। उसकी बात पर वो बेख्तियार मुस्कुराई थी। हाँ, मुझे अपनी तरबियत पर फ़ख्र है। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे जिस पर मुझे अफसोस हो। उनकी बात पर उससे एक बार फिर अपना सर उनकी गोद में रखकर आंखें बंद कर ली। अचानक उनकी नज़र टेबल पर पड़ी, एस्ट्रे पर पड़ी जिसमें काफ़ी तादाद में सिगरेट के जले टुकड़े पड़े थे। उन्होंने दुख से अपने पोते को देखा जिसमें उनकी जान थी। वजाहत, दुनिया में खूबसूरत लड़कियों की कमी तो नहीं, और फिर हमारे और उनके स्टेटस में बहुत फ़र्क है। तुम क्यों खुद को उसके पीछे बर्बाद कर रहे हो? हमारा तुम्हारे सिवा है ही कौन? आखिर में उनकी आवाज़ भराने लगी तो वजाहत ने जल्दी से आंखें खोल दी और सीधा होकर उन्हें देखने लगा। आपको पता है दादी माँ, मैं आपको दादी माँ क्यों कहता हूँ? क्योंकि आप मेरी दादी भी हैं और माँ भी। मुझे आपके होते हुए कभी भी माँ की कमी महसूस नहीं हुई और ना ही कभी दोस्त की। और डैड उनको छोड़े, उनके स्टेटस की वजह से ही तो मुकद्दस को पाने में मुश्किल आ रही है। उससे बेजारी से कहा। और जहाँ तक मुकद्दस की बात है तो दादी माँ, जब मैंने उसे पहली बार देखा तो मुझे लगा मैं मुकम्मल हो गया हूँ। जो अधूरा था मुझ में, मेरा गुमशुदा हिस्सा मुझे मिल गया। उसे देख कर ही पाकीज़गी का एहसास होता है। वो बिल्कुल अपने नाम की तरह है दादी माँ। वो इतनी खूबसूरत है, इतनी कि मैं आपको बता नहीं सकता। उससे बच्चों की तरह खुश होकर कहा तो उसकी बात पर आमना खातून बेख्तियार हंस दी। फिर संजीदगी से बोली, वजाहत, मुझे नहीं लगता वो लोग मानेंगे दादी, ज़रूर मानेंगे। अब तो मुझे ज़िद हो गई है और जब मुझे ज़िद हो जाती है तो मैं वो काम करके रहता हूँ। अब तो मुकद्दस खुद हाँ करेगी। उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि आमना खातून ने चौंक कर उसे देखा था। वो कुछ बोलना चाहती थी, जब ही वो बोल पड़ा, दादी माँ, आप परेशान ना हूँ, बस उनके घर जाने की तैयारी करें। वो उनकी आंखों में देखकर बोला, चलो अब काफ़ी रात हो गई है, सो जाओ वरना मुझे नींद नहीं आएगी। उनके जाने के बाद उसने मोबाइल पर एक नंबर डायल किया। दिलावर, वजाहत यज़दानी बोल रहा हूँ। कल सुबह 8 बजे मुझे मेरे ऑफिस में मिलो, काम है। मोबाइल ऑफ करने के बाद वो मुस्कुरा दिया था। सुबह जब वो कमरे से बाहर निकली तो काफ़ी खामोशी थी। हालांकि वो शोर शराबे की तवक्को कर रही थी। वो किचन की तरफ आ गई। कुलसूम मामा कहाँ हैं? उससे बर्तन धोती कुलसूम से पूछा। वो जी आपके होने वाले ससुराल गए हैं, उनका फ़ोन आया था। वो हैरान होने से ज़्यादा परेशान हो गई थी। रात को मंगनी का फंक्शन था और सुबह सुबह मामा पापा को बुला लिया। क्या वजह हो सकती है? वो वहीं किचन में बैठ गई। नाश्ता करने के बाद वो लाउंज में आ गई। तभी लाउंज का दरवाज़ा खोलकर निदा और मलाइका ने अंदर कदम रखा। क्या हो रहा है जनाब? हम तो समझे थे तुम हार सिंगार में मसरूफ़ होगी। मलाइका ने उसे फारिग बैठे देखकर कहा। आयशा नहीं आई? उनसे मिलने के बाद उसने आयशा के मुतालिक पूछा। आ रही होगी। लो, शैतान का नाम लिया और वो हाजिर। आयशा को देखकर निदा ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? उसकी संजीदगी देखकर उन तीनों को काफ़ी हैरत हुई थी। मुकद्दस, तुम्हें पता है आज सुबह सुफियान भाई का एक्सीडेंट हो गया है? कैसे? निदा ने हैरत से आयशा को देखा। एक्सीडेंट भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि कुछ लोगों ने उन्हें रोककर मारना शुरू कर दिया था। हालांकि उस वक्त उनके पास काफ़ी बड़ी रकम थी, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया। अभी वो हॉस्पिटल में है। आयशा की बात सुनते निदा ने अचानक मुकद्दस को देखा तो वो ठिठक गई। मुकद्दस का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था। मुकद्दस, क्या हुआ? निदा ने जल्दी से मुकद्दस का बर्फ़ की तरह सर्द पड़ता हाथ थाम लिया था। मुकद्दस से खौफज़दा नज़रों से निदा को देखा। मुकद्दस, सुफियान भाई ठीक है, बस मामूली सी चोटें हैं। आयशा ने जल्दी से उसके करीब आकर उसे तसल्ली दी। वो समझी शायद वो एक्सीडेंट का सुनकर परेशान हो गई या बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ पर वो चारों दरवाजे की तरफ देखने लगी। अंकल आंटी आ गए हैं, अपना चेहरा सही करो। मलाइका ने मुकद्दस का बाजू हिलाकर कहा तो उसे जल्दी से आंख में आए आंसू को साफ कर दिया। अंकल, सुफियान भाई कैसे हैं? इफ्तिखार रज़ा को
अंदर आता देखकर आयशा ने पूछा तो उन्होंने एक नज़र मुकद्दस का चेहरा देखा जो सर झुकाए बैठी थी। बेटा अब वो ठीक है, फंक्शन शाम को ही होगा। वो मुस्कुराकर अंदर चले गए। मुकद्दस हम शाम को मिलते हैं, हम लाइका और आयशा ने खड़े होकर कहा। निदा तुम चल रही हो? नहीं तुम चलो, मैं कुछ देर बाद आऊँगी। उनके जाने के बाद निदा मुकद्दस के साथ उसके कमरे में आ गई। मुकद्दस बात वो नहीं जो नज़र आ रही, तुम मुझे परेशान कम खौफज़दा ज़्यादा लग रही हो, मुझे नहीं बताओगी क्या बात है? निदा ने उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ते हुए कहा तो वो जो कब से जब्त कर रही थी रोने लगी। निदा ने कदरे परेशान नज़रों से उसे देखा लेकिन बोली कुछ नहीं। निदा वो वजाहत यज़दानी, ये सब उसने करवाया है? वजाहत यज़दानी? निदा ने हैरानी से नाम दोहराया। तब मुकद्दस ने उसे सारी बात बता दी। मुकद्दस आर यू मैड? इतने दिन से तुम उस घटिया आदमी की फजूल की खाली धमकियां सुन रही हो, तुम्हें अंकल से बात करनी चाहिए थी। निदा ने गुस्से से उसे देखा। खाली धमकियां? मुकद्दस ने दुख से निदा को देखा। इन्हें तुम खाली धमकियां कहती हो? पहले खयान को ले जाना और अब ये मारपीट। निदा ने सर उठाकर मुकद्दस को देखा जिसने अपना सर दोनों हाथों में थाम रखा था। सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब थी। मुकद्दस तुम कुछ अरसे के लिए कहीं चली जाओ, किसी रिश्तेदार के घर। निदा के कहने पर मुकद्दस ने सख्ती से आंखें बंद करके उन्हें खोला था। निदा घर का फ़ोन नंबर, पापा के आने जाने का पता, खयान की स्कूल टाइमिंग, सुफियान से मेरी मंगनी का पता होना और फिर सुफियान किस वक्त ऑफिस जाता है। तुम क्या समझती हो उसे इल्हाम हुआ है हमारे घर की एक एक खबर उसे रहती है, इसीलिए तो मैंने पापा से बात नहीं की। अगर उन्होंने कुछ कहा तो वो कहीं उन्हें नुकसान ना पहुंचा दे, वो बहुत ख़तरनाक है। तो तुम अकेली क्या करोगी? मैं क्या करूँगी निदा, मैं क्या करूँ? मुझे डर लग रहा है बहुत ज़्यादा। मुकद्दस ने रोते रोते अपना सर निदा की गोद में रख दिया। मुकद्दस के दुख पर निदा की आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन बेबसी के एहसास के तहत वो सिर्फ रो सकती थी मुकद्दस की तरह। भाई साहब हम बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन हमारी मजबूरी समझने की कोशिश करें, हम ये रिश्ता नहीं कर सकते। जिन लोगों ने सुफियान को मारा है उनके सुबह से फ़ोन आ रहे हैं। अगर हमने यहाँ रिश्ता किया तो वो खुदा न खास्ता हमारे बच्चे को मार देंगे। हमारा एक ही बच्चा है, हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। मुझे पता है आज मंगनी थी लेकिन हम मजबूर हैं। कदीर साहब की आवाज़ पर इफ्तिखार रज़ा ने अपना झुका हुआ सर उठाया था। जी मैं समझ सकता हूँ, आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं। मैं एक दफ़ा फिर माजरत चाहता हूँ, कदीर साहब ने उठते हुए कहा और बाहर निकल गए। मेज़ पर पड़े हुए लवाजमात इसी तरह पड़े थे। कमरे में मौजूद नफूस खामोश थे। बाहर खड़ी मुकद्दस पर लर्जा तारी हो गया था। सिर्फ मेरी वजह से मामा पापा को इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है, उसने दुख से सोचा। डोर बेल पर खयान बाहर की तरफ भागा। कुछ देर बाद उसने आयशा की अम्मी, अब्बू, अली और आयशा को आते देखा। बेटा तुम्हारे मामा पापा कहाँ हैं? उसके सलाम के जवाब पर आयशा की अम्मी ने पूछा था तो उसने ड्राइंग रूम की तरफ इशारा कर दिया और किचन में आयशा को लेकर आ गई। क्या लोगी? कुलसूम को ड्राइंग रूम में भेजकर उससे आयशा से पूछा था। जूस? आयशा ने ग्लास उसके हाथ से लेते हुए देखा जो बहुत चुप लग रही थी। मुकद्दस सुफियान भाई उनके घर वालों ने जो किया बहुत अफसोस हुआ। मेरा नहीं ख्याल वो लोग तुम्हारे काबिल थे। इतना कहकर वो चुप हो गई। तुम्हें पता है अम्मी अबू क्यों आए हैं? कुछ देर बाद उससे आयशा की आवाज़ सुनी थी। वो सवालिया नज़रों से उसे देखने लगी। तुम्हें अपनी बहू बनाने अली का प्रपोजल लेकर आए हैं। वो हैरान रहेगी तो क्या कभी जिस शख्स को मैं अच्छा नहीं समझती थी ये शख्स मेरी किस्मत में था। अब तो मुझे भी रद्द कर दिया गया है। वो खुद पर हंसी थी। एक तलख मुस्कुराहट ने उसके लबों को छुआ था लेकिन साथ ही आंखें भी पानी से भर गई थी। आयशा ने सिर्फ उसकी मुस्कुराहट देखी थी। अली तो इतना खुश है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। मुझे उम्मीद है अंकल इनकार नहीं करेंगे। तभी आयशा की अम्मी सालिया बेगम के साथ किचन में आ गई और उसके करीब आते ही उसका माथा चूम लिया। सालिया भी हमारी बेटी है, हम जल्दी आएंगे। मंगनी मंगनी नहीं करनी हमने, हम सीधा शादी करेंगे। उनकी बात पर आयशा के साथ सालिया बेगम भी मुस्कुरा दी। उसके जाते ही अली आ गया। उसने भरपूर नज़रों से मुकद्दस को देखा। अब तुम जल्द ही मेरी हो जाओगी, उसके लहजे में फतह का यकीन बोल रहा था। उसने एक नज़र उसे देखने के बाद फर्श को देखना शुरू कर दिया। एहसान साहब की आवाज़ पर उससे एक नज़र उसके झुके हुए सर को देखा। अब फिर कभी तफसील से बात होगी कहकर वो जल्दी से बाहर निकल गया। वो एक सांस भरकर रह गई। लाउंज से गुजरते हुए उससे फ़ोन की बेल सुनी तो अपनी जगह उछल पड़ी। इस सारे चक्कर में वो इस शख्स को तो भूल गई जिसकी वजह से वो मुसलसल अजाब से गुजर रही थी। वो बेल को इग्नोर करती हुई जल्दी से अपने कमरे में आ गई। वज़ू करके उसने नमाज की नीयत बांध ली। अभी वो नमाज से फारिग हुई थी जब वो तीनों धमाके के साथ कमरे में दाखिल हुई थी। यहाँ इतना कुछ हो गया और हमें पता ही नहीं चला। मलाइका दोनों हाथ कमर पर रख कर झगड़ालू औरतों की तरह शुरू हो गई तो वो बेसाख्ता मुस्कुरा दी। फिर वो भी उसके गले लग गई। बहुत बहुत मुबारक हो तुम और अली, अब अच्छा लग रहा है। कुछ देर बैठने के बाद वो लोग जाने के लिए खड़ी होगी। बैठो तो मुकद्दस ने उन्हें इतनी जल्दी उठता देखकर कहा। नहीं यार,
رات ہو گئی ہے، ہم تو خوشی کے مارے نکل آئے، صبح ملاقات ہوگی، ملائکہ کہہ کر باہر دوڑ لگا دی، جبکہ وہ تینوں مسکرا دی۔ مقدس، مجھے تم سے کچھ کہنا تھا، عائشہ نے جھجک کر کہا۔ وہ مقدس، سب گھر والے چاہتے ہیں کہ تم اتنی بڑی چادر مت دیا کرو۔ یہاں تک تو ٹھیک تھا، لیکن تم جانتی ہو علی کتنا ماڈرن ہے، پھر اس کا سرکل ایسا ہے، اتنی بڑی چادر عجیب لگتی ہے۔ علی بھی کہہ رہا تھا، اس طرح تو خوبصورتی چھپ جاتی۔ عائشہ کی بات پر کئی ناگوار رنگ اس کے چہرے پر آئے تھے، لیکن وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو وہ عائشہ کو اس بات کا جواب دیتی، لیکن پے در پہ اتنے حادثات ہوئے تھے کہ اس کا اعتماد لڑکھڑا گیا تھا۔ عائشہ، مقدس پہلے بھی تو ایسی تھی، اب یہ اعتراض کیوں؟ ندا نے مقدس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر پوچھا۔ بھائی، جو سارے گھر والے کہہ رہے ہیں میں نے کہہ دیا، اور پھر جو علی چاہتا ہے مقدس کو ویسا ہی ہونا چاہیے، آخر وہ اس کا ہونے والا شوہر ہے۔ ہونے والا ہے، ہوا تو نہیں، وہ پہلے ہی حکم جمانے لگا، اور تم دوست کم نند زیادہ بن رہی ہو۔ ندا نے کہا، پلیز بس کرو، بات کی بات میں دیکھی جائے گی۔ مقدس کے کہنے پر دونوں خاموش ہو گئیں۔ اوکے، چلتی ہوں، صبح ملتے ہیں، بائے۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا، عائشہ کے جاتے ہی ندا نے کہا۔ مقدس، میرا خیال ہے اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے، شاید علی کے لیے اللہ نے راستہ ہموار کیا، اور علی کو تو ہم بچپن سے جانتے ہیں۔ تم مجھ سے وجاہت یزدانی کے بارے میں بات کرو، وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ ندا کی بات پر مقدس طنزیہ انداز میں مسکرائی۔ علی سے بات کروں، جو ابھی سے مجھ پر اپنی حکمرانی ثابت کرنے کی کوشش میں جت گیا ہے، اور میری بچپن کی دوست، اس کو نہیں دیکھا تم نے؟ کس پر یقین کروں؟ علی سے شادی کے بعد کیا پتہ میرے لیے یہ تانا بن جائے۔ ہاں، وجاہت یزدانی سے نجات کے لیے علی سے شادی کر سکتی ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ ندا، ہاں؟ ندا نے چونک کر مقدس کی طرف دیکھا تھا، جو کسی سوچ میں گم تھی۔ علی کا کہنا ہے وہ مجھے پسند کرتا ہے۔ اگر پسند کرتا تو اسی حال میں کرتا، یہ کیسی پسند ہے کہ اسے مجھے اپنے ساتھ کھڑا کرنے میں شرم آئے گی؟ وہ سفیان قدیر بھی مجھ سے یہی کہتا تھا، چادر چھوڑ دو، یہ بیکورڈ لگتا ہے۔ محبت تو یہ ہے، پسند تو یہ ہے کہ میں جیسی ہوں مجھے کوئی ویسے ہی اپنائے۔ نمائش ضروری ہے؟ میرا سنگھار، میری خوبصورتی صرف میرے شوہر کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کے لیے نہیں۔ یہ کیسی محبت ہے؟ مقدس خود کلامی کے انداز میں بول رہی تھی۔ ندا نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک گئی۔ زیادہ مت سوچو، اللہ پر سب چھوڑ دو، ہاں یہی بہتر ہے۔ اس نے گہری سانس لے کر ندا کو دیکھا۔ یہاں ہم عشق پاگل کر دیتا ہے بائی مریم عزیز کے اس مکمل ناول کے پہلے حصے کا اختتام کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ناول کافی لمبا ہے، اس لیے میں اس کو 2 پارٹس میں پڑھ کے سناؤں گی۔ ایک پارٹ جو ہے وہ ابھی اپلوڈ ہو جائے گا، بلکہ ہو گیا ہوگا، اور دوسرا پارٹ آج ہی کچھ دیر بعد اپلوڈ ہو جائے گا۔ کائنڈلی ضرور پڑھیے گا، سنیے گا۔ آج کے دن میں ہی آپ کو یہ مکمل ناول کمپلیٹ مل جائے گا۔ کمنٹ، شیئر، لائک ضرور کریں، سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ اس کے ساتھ ہی پہلا حصہ ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، کچھ دیر کے بعد پھر حاضر ہوں گی دوسرے حصے کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔